بسم اللہ الرحمن الرحیم قل رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے لیمن بارلے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے جو پہلا گلاس ہے، دوسرا اور تیسرا، اور پیچھے جار ہے، اس میں لیمن بارلے ہے۔ یہ مشروب لیموں کے رس اور کچھ مفید کیمیکل کا مرکب ہوتا ہے۔ یہ مشروب چونکہ نسبتاً زیادہ قیمتی ہوتا ہے، اس لیے اسے امیر لوگوں کا مشروب جو ہے تصور کیا جاتا ہے۔ نازک مزاج، نفاست پسند اور رئیس لوگ اسے بے مثال تحفہ گردانتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں لیمن بارلے۔ یہاں پہ ہمارے پاس ہے شکنجبین۔ شکنجبین موسم گرما کا ایک بہت ہی مزیدار اور فرحت بخش مشروب ہے۔ اسے عام طور پر شکنجوی بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھنڈے پانی میں چینی اور نمک حل کر کے اس میں تازہ لیموں کا رس ڈال کر شکنجبین کا مشروب تیار کیا جاتا ہے۔ اسے دل اور دماغ کو فرحت بخشتا ہے۔ لطیف اور مزیدار ہونے کے ساتھ ساتھ پیاس بھی بجھاتا ہے۔ لیموں کی وجہ سے اس میں غذائیت بھی ہوتی ہے۔ جسم میں نمکیات کی کمی کو دور کرتا ہے۔ جسم کے درجہ حرارت کو معتدل رکھتا ہے۔ عملے انہضام کو تیز کرتا ہے۔ لسی ہے ہمارے پاس۔ لسی دودھ اور پانی کا مرکب ہے۔ لسی میں حسب ذائقہ چینی اور نمک ڈال کر اس کے لطف کو دوبالا کیا جا سکتا ہے۔ لسی کی مندرجہ ذیل 3 اقسام ہیں۔ چاٹی کی لسی ہو سکتی ہے، مکھن سمیت لسی ہو سکتی ہے، اور کچی لسی ہوتی ہے۔ جو چاٹی کی لسی ہے، چاٹی میں دہی کے ساتھ تھوڑا سا پانی کے ساتھ اس کو بلو کر مکھن نکال لیا جاتا ہے، اور باقی ماندہ جو سیال شے لسی کہلاتی ہے۔ یہ عام طور پر دیہاتوں میں استعمال ہوتی ہے اور یہ انتہائی مفید مشروب ہے۔ مکھن سمیت لسی ہوتی ہے۔ یہ لسی دودھ یا پانی کے ساتھ ہلکا سا بلو کر تیار کی جاتی ہے اور اس سے مکھن نکال لیا جاتا ہے، نہیں نکالا جاتا۔ یہ لسی عموماً شہروں میں ہوٹلوں والے تیار کر کے بیچتے ہیں۔ اس کے بعد ہے تیسری قسم ہے اس کی کچی لسی کی۔ تو دودھ میں براہ راست پانی اور نمک ڈال کر کچی لسی کی جو ہے وہ تیار کی جاتی ہے۔ عام کھانے کے بعد اگر کچی لسی استعمال کرنا نہایت مفید ہوتا ہے۔ گرمیوں میں عموماً دیہاتی لوگ رات کے کھانے کے ساتھ کچی لسی کو استعمال کرتے ہیں۔ اب کچی لسی کے جو فائدے ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ یا مکمل جو لسی ہے ہمارے پاس دودھ کے بعد دہی سے جو تیار کی جاتی ہے، اور ڈائریکٹ دودھ میں جو لسی تیار کی جاتی ہے، اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ایک تو یہ سب سے پہلے غذائیت اور کیلشیم سے یہ لسی جو ہے بھرپور ہوتی ہے۔ بھوک اور پیاس کی شدت کو یہ کم کرتی ہے، خون کو رقیق حالت میں رکھتی ہے، نظام کے افعال میں بہتری پیدا کرتی ہے، درازی عمر کا سبب بنتی ہے، جسم کے درجہ حرارت کو معتدل رکھتی ہے۔ تو جسم جو ہے وہ لو سے بچا رہتا ہے، یعنی کہ سن سٹروک سے بھی ہمارا جسم بچ جاتا ہے۔ یہاں پہ ہے ہمارے پاس ستو والا شربت ہے۔ ستو والے شربت میں اس کی تاثیر بہت ٹھنڈی ہوتی ہے۔ یہ زیادہ تر گرمیوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ گندم کے ساتھ جو اگتے ہیں، اور جو ہوتے ہیں انہیں بھون کر تو پھر پیس لیا جاتا ہے چھلکے اتار کے، تو اس سے یہ ستو تیار کیے جاتے ہیں۔ جب جسم میں بالکل کوئی طاقت نہ رہ جائے تو یہ ستو والا شربت جو ہے یہ بہت مفید اور فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ دل دماغ کو طاقت بخشتا ہے، اور یہ بچوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، بڑوں کے لیے، عورتوں کے لیے، سب کے لیے ہی بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ ٹھنڈی تاثیر والا یہ شربت
گرمیوں میں بھی بڑا مقبول ہوتا ہے۔ بھنے ہوئے نیم پختہ جو پیس کر یہ ستو تیار کیے جاتے ہیں اور پھر دیسی شکر سے تیار شدہ شکر میں ستوؤں کی مناسب مقدار حل کر کے یہ مشروب جو ہے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے جو فائدے ہمیں ہو سکتے ہیں، سخت گرمی میں یہ مشروب جو ہے جسم کو بہت ٹھنڈا رکھتا ہے، پیاس کو بجھاتا ہے، اس میں نشاستے کی وجہ سے بہت زیادہ غذائیت ہوتی ہے، یہ بہت زود ہضم ہوتا ہے اور پیشاب خارج کر کے تیزابی مادوں میں بہت کمی کر دیتا ہے۔ تو یہ جو شربت ہے یہ بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس میں گڑ شامل ہوتا ہے، پانی ہوتا ہے، اور یہ ستو جو سے ستو بنتے ہیں، بھون کر جو کو تو پیس کر یہ بنایا جاتا ہے۔ تو یہ شربت بھی بہت ہی مفید ہوتا ہے، اور اس سے اگر بالکل بھی ہڈیوں میں طاقت نہ رہ جائے، انسان بالکل اٹھنے کے قابل نہ رہ جائے، تو یہ ستو والا جو شربت ہے یہ بہت فائدہ دیتا ہے، جگر کی گرمی کو بھی بہت کم کرتا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ ہے کانجی۔ کانجی جو ہے کالی گاجر، کانجی جو ہے یہ کالی گاجر سے تیار شدہ مشروب نہایت مزیدار ہوتا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلیک کیرٹ کانجی ہے، اور اسے جو ہے یہ اس طرح کی گاجریں ہوتی ہیں کالی، انہیں لے لیا جاتا ہے۔ یہ بھی گرمیوں میں ہی دستیاب ہوتی ہیں۔ انہیں دھو کر کاٹ کر پیسز بنا لیے جاتے ہیں، اور پھر ایک چاٹی لے کر، مٹی کا جو مٹکا ہوتا ہے وہ لے کر اس کے اندر اسے پانی ڈال کر بھگو دیا جاتا ہے۔ اس میں جو ہے مٹی کی چاٹی ہوتی ہے، اور اس میں ایک کلو کالی گاجر، 7-8 کلو پانی، اور یا 10 گرام تقریباً 1 تولہ رائی کے دانے ڈال کر 2-3 دن کے لیے رکھ دیا جاتا ہے، اور اس کا منہ جو ہے وہ مخمل کے کپڑے کے ساتھ باندھ دیں۔ تیسرے دن تک رائی کی جو ترشی ہے اس سے گاجروں کا خمیر پیدا ہو کر سارے پانی میں نیلگوں اس کو کر دیتا ہے، اور اس طرح سے یہ مشروب جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے۔ پھر حسب ذائقہ نمک ڈال کر پیا جاتا ہے۔ اس میں نمکیات، فولاد، وائٹامن بی اور وائٹامن سی ہوتے ہیں۔ یہ مشروب غذا کو جلد ہضم ہونے میں مدد معاون ثابت ہوتا ہے۔ یہ ہے کانجی۔ چائے ہے۔ چائے کا پودا چین، لنکا میں، انڈیا میں کاشت کیا جاتا ہے، اور یہ پودا عموماً پہاڑی ڈھلوانوں پر اگتا ہے۔ اس کے پتوں کو خشک کر کے ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، جس کو چائے کی پتی کہتے ہیں۔ چائے کی پتی کو ابلتے ہوئے پانی میں ڈال کر پتی کا رنگ نکالا جاتا ہے، اور پھر اس میں دودھ اور چینی ملا کر چائے تیار کی جاتی ہے۔ چائے کے جو اجزائے ترکیبی ہیں اس میں چائے کی پتی ہے، پتی میں متعدد اجزاء پائے جاتے ہیں۔ ٹینن ہے، یہ ایک کیمیائی مادہ ہوتا ہے جو چائے کو زیادہ جوش دینے سے زیادہ مقدار میں پانی میں حل ہو جاتا ہے۔ اس کے اثرات حسب ذیل ہو سکتے ہیں۔ یہ قبض اور خشکی پیدا کرتا ہے۔ یہ مادہ معدے کی اشتراکی جھلی کو نقصان پہنچاتا ہے، معدے میں موجود غذا کے پروٹین کو سخت بنا دیتا ہے۔ اس کے بعد ہے تھین ہے، یہ کیمیائی مادہ پانی میں حل پذیر ہوتا ہے۔ اس کے اثرات بھی حسب ذیل ہیں۔ اس کی قلیل مقدار دل کے افعال اور عمل تنفس کو تیز کرتی ہے۔ اس سے اعصابی نظام کو تحریک ملتی ہے۔ یہ تھکاوٹ کے احساس کو کم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ چائے میں ایک خوشبودار تیل جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ چائے میں قلیل مقدار میں مخصوص تیل بھی ہوتا ہے، جس سے چائے میں خوشبو اور مہک پیدا ہو جاتی ہے۔ چائے کے ہمیں فائدے کیا ہو سکتے ہیں؟ دودھ اور چینی کی وجہ سے اس میں غذائیت ہوتی ہے۔ چائے اعصاب کو تحریک دیتی ہے، جس کی وجہ سے وقتی طور پر تھکاوٹ کا احساس کم ہو جاتا ہے۔ سردیوں میں جسمانی درجہ حرارت کو قائم رکھتی ہے۔ نظام دوران خون اور نظام تنفس کے افعال میں تیزی پیدا کرتی ہے۔ موسم سرما میں پسینے کو جو ہے بخارات میں تبدیل کر کے جسم میں ٹھنڈک پیدا کرتی ہے۔ اور اگر ہم گرمیوں میں چائے کو استعمال کرتے ہیں تو جب ہمیں بار بار پیاس لگ رہی ہوتی ہے، یہ اس پیاس کو بھی روکتی ہے۔ تو اس طرح سے بہت زیادہ پانی پینے کی وجہ سے ہمارا جو سٹمک ہے، ہمارا معدہ ہے، وہ پھولتا نہیں ہے۔ تو اس لیے گرمی میں بھی چائے استعمال ہو سکتی ہے، اور وہ پانی کی پیاس کو کم کرنے کے لیے ہوتی ہے۔
اب چائے کے کچھ نقصانات بھی ہیں. زیادہ استعمال کرنے سے ایک تو بھوک کم ہو جاتی ہے، بدہضمی اور قبض کی شکایت بعض اوقات پیدا ہو جاتی ہے، بے خوابی اور اختلاج قلب کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، یعنی کہ دل میں ایک تیکھا پن یا تیزی سی آ جاتی ہے، بے چینی سی ہونے لگ پڑتی ہے. معدے کی جو اشتراکی جھلی ہے جو اس کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے. اعصابی کمزوری بھی پیدا ہو سکتی ہے اور نیند نہیں آتی. کچھ لوگوں کو نیند آ جاتی ہے اور کچھ لوگوں کو نیند جو ہے وہ نہیں آتی. اس کے بعد ہے ہمارے پاس کافی ہے، کہوا ہے. کہوا یا کافی بھی سے بولتے ہیں. اس کا جو پودا ہے وہ بنتا ہے کینیا، حبشہ، برازیل میں، لنکا اور جزائر غرب ہند میں کاشت کیا جاتا ہے، اور اس کے بیجوں کو اس قدر بھونا جاتا ہے حتیٰ کہ ان کا رنگ گہرا بھورا ہو جائے، پھر ان کو پیس لیا جاتا ہے. تو کافی تیار کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک برتن میں کافی کے پسے ہوئے بیج ڈال کر ان پر ابلتا ہوا پانی ڈالا جاتا ہے، پھر اچھی طرح ہلا کر ڈھانک دیا جاتا ہے. 2-3 منٹ کے بعد پھر ہلایا جاتا ہے، تو پھر تقریباً 10 منٹ تک یہ پڑا رہنے دیا جاتا ہے. اس طرح کافی تیار ہو جاتی ہے. پھر اس کو چھان کر اس میں دودھ اور حسب ذائقہ چینی یا کریم آپ ملا سکتے ہیں. اس کے جو اجزائے ترکیبی ہیں اس میں ہے کیفین ہے، اور یہ پانی میں حل پذیر ایک کیمیائی مادہ ہے جو اعصاب اور عضلات میں تحریک پیدا کرتا ہے. یہ گردوں کے افعال میں تیزی پیدا کرتا ہے. ٹینن ہے، یہ بھی پانی میں حل پذیر ہے، اور یہ ایک کیمیائی مادہ ہے جو خشکی اور قبض کا باعث بنتا ہے. خوشبودار تیل اس میں ہوتا ہے، پرفیومڈ آئل اسے کہتے ہیں. کافی میں خوشبودار تیل بھی ہوتا ہے جو کافی میں مہک اور خوشبو پیدا کرتا ہے. اس کا ہمیں فائدہ کیا ہے؟ چینی اور دودھ کی وجہ سے اس میں غذائیت ہوتی ہے. کافی جو ہے وہ اعصاب اور عضلات کو تحریک دیتی ہے، وقتی طور پر تھوڑی تھکاوٹ جو ہے اس کو کم کر دیتی ہے، تنفس اور دل کی دھڑکن کو تیز کرتی ہے، جلد اور گردوں کے افعال میں بہتری پیدا کرتی ہے. سردیوں میں جسمانی درجہ حرارت کو قائم رکھنے کے لیے یہ پی جاتی ہے. جہاں پہ جن علاقوں میں برف باری ہوتی ہے، برازیل وغیرہ ہے، تو ان علاقوں میں کافی جو ہے بہت زیادہ پی جاتی ہے، کیونکہ اس سے آپ کو وقتی طور پہ بہت زیادہ جسم کا جو درجہ حرارت ہے وہ تقریباً معتدل ہو جاتا ہے، تو بہت زیادہ ٹھنڈک یا ٹھنڈ آپ محسوس نہیں کرتے ہیں. سردی یعنی کہ آپ کو اس سے کم لگتی ہے. اس کے علاوہ اس کے نقصانات جو ہیں، یہ ایک تو یہ بھوک کا احساس کم کر دیتی ہے، اکثر اس کے استعمال سے پھر قبض رہتی ہے، زیادہ استعمال کرنے سے نیند نہیں آتی، وہی اختلاج قلب کا مرض لاحق ہوتا ہے، دل میں گھبراہٹ سی ہوتی ہے، معدے کی جو اشتراکی جھلی ہے وہ بھی اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے. تو اس لیے جو کافی ہے اس کو خالی استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس میں دودھ یا کریم جو ہے وہ لازمی طور پر ایڈ کر لینا چاہیے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوکو ہے. اس کا پودا جزائر غرب الہند، افریقہ کے مغربی ساحل اور جنوبی امریکہ میں کاشت کیا جاتا ہے. اس کے بیج کچھ دیر کے لیے خاص قسم کے تخمیر کے لیے رکھ دیے جاتے ہیں اور پھر انہیں بھون کر چھلکا اتار دیتے ہیں اور بیجوں کو پیس دیا جاتا ہے. اس کو تیار کرنے میں یہ ہے کہ پسے ہوئے بیجوں کو پانی یا دودھ میں ملا کر اچھی طرح ابالا جاتا ہے، لیکن دودھ میں بنانا زیادہ موزوں ہے کیونکہ دودھ کے مفید اجزاء بھی اس میں پھر شامل ہو جاتے ہیں، تو ابلنے کے بعد اسے چھانا نہیں جاتا. اس میں جو ہے فائدہ صرف اس کا ہمیں یہ ہے کہ اس میں چونکہ غذائی عناصر موجود ہوتے ہیں تو اس لیے یہ نشو و نما میں اہم کردار ادا کرتا ہے، اعصاب اور عضلات کو تحریک دیتا ہے. تاہم اس کا اثر چائے اور کافی سے کم ہو جاتا ہے، جسم میں تھکاوٹ کے احساس کو بھی کم کرتا ہے، ٹوٹے پھوٹے خلیات اور بافتوں کی بھی مرمت کرتا ہے. کوکو تو یہ ہے ہماری آج کی مشروبات ہیں. ابھی ہم نے صرف جو ہے الکحلی نان الکحلی مشروبات پڑھے ہیں، جس میں ہمارا شربت سوڈا واٹر تھا، لیمن بارلے، پھلوں کا رس ہے، ملک شیک، لسی ہے، اور ستو والا شربت ہے، کانجی، چائے اور کافی. آج کے لیے اجازت دیں، اتنا ہی کافی ہے. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.